کرو، آرگنائز کرو، ایک طاقت بناؤ. طاقت تو جمعیت میں ہے. اور ان کا تزکیہ کرو کہ نیت ان کی صرف اللہ کی لگا دی ہو اور کوئی کام. اور پھر جب تک طاقت کافی نہ ہو کہ آپ ایگزسٹنگ نظام کے ساتھ کوئی جنگ مول لے سکیں، اس وقت تک یہ ہے کہ صبر کرو، تمہیں ستایا جائے، مارا جائے، تمہیں گالیاں دی جائیں، تمہارا استہزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، برداشت. نو ریٹیلیشن وٹس ایور. اسے میں کہتا ہوں پیسو ریزسٹنس. کھڑے رہو اپنی جگہ پر، پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن ہر پرسیکیوشن کو ویدر وربل اور فزیکل برداشت. پھر جب محسوس ہو کہ ہمارے پاس اب طاقت اتنی ہے کہ رسک ہیڈ آن کولیجن ود دی سسٹم، ایگزسٹنگ سسٹم، تو پھر اس نظام کو کہیں سے چھیڑو. اس کے نتیجے میں ڈائریکٹ کلیش ہوگا. اور یہ سکس اور فائنل اسٹیپ ہوگا جو حضور کی سیرت میں تو ہوا ہے، آرم کانفلکٹ، جنگ. ادھر کفار، ادھر اہل ایمان. وہ ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ ان کو قتل کر رہے ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت میں ہے یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. مسلمانوں کو یہ ضمانت نہیں دی تھی اللہ نے کہ تم میری راہ میں جنگ کرو، تم قتل نہیں ہوگے. نہیں، تمہیں جان دینی ہوگی، شہید کہلاؤ گے، تمہارا رتبہ اونچا ہوگا. تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. میں نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج انقلاب نبوی، اس میں سے آخری سٹیپ میں ترمیم کی ہے، اجتہاد کیا ہے کہ اس وقت جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف کافر، ایک طرف مسلمان. آج تمام مسلمان ممالک میں بھی حکومتیں جو ہیں وہ کافروں سے بدتر لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. اور زیادہ تر سوسائٹی جو ہے آپ کو معلوم ہے پریکٹسنگ مسلم بہت کم ہے. اکثریت جو ہے وہ نان پریکٹسنگ مسلم کی ہے. اس پہلو سے مسلمان سے ٹکرائے گا، مسلمان کی گردن کو مسلمان مارے گا. نمبر ایک، یہ ایک پرابلم ہے، اس کو حل کرنا ہے. نمبر دو یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا تھا، صرف تعداد کا فرق تھا. ادھر 1000، ادھر 313، ادھر 100 گھوڑے، ادھر 2 گھوڑے، ادھر 900 اونٹ، ادھر 70 اونٹ، ادھر 1000 آدمی، ادھر 313 آدمی. لیکن باقی تو بات وہی تھی، ادھر بھی تلوار، ادھر بھی تلوار. تعداد میں پھر فرق ہو جائے گا، لیکن وہ کوئی ٹینک لے کر تو نہیں آئے، یا ان کے پاس جو ہے کوئی اور خاص ہتھیار تو نہیں ہے، کوئی ایئر فورس تو نہیں تھی. آج دنیا میں صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اسٹیبلش گورنمنٹس ہیں، ان کی فورسز اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، ایئر فورس ہے. حافظ الاسد نے تمام جو شام کے اندر سب سے بڑا مرکز تھا اخوان مسلمون کا، حما، اس کو اڑا دیا. ہزاروں جو تھے اخوانی ان کو ختم کر دیا بائی ایئر فورس، بمبارڈمنٹ کیا. اس اعتبار سے ویری ان ایکول معاملہ ہے جنگ کے اعتبار سے. تو اس کا جواب کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یک طرفہ جنگ کی جائے، غیر مسلح بغاوت ہوگی. کس معنی میں؟ عوامی ایک رو، عوامی ایک موومنٹ، عوامی ایک تحریک جو آپ کا سسٹم کو بلاک کرے اور اس کے اوپر فائرنگ کی جائے تو جانے دینے کے تیار. یہ فلسفہ وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر تو گاندھی نے شروع کیا تھا، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم تو اپنا تنخواہ کاٹیں گے، اس سے سود بنیں گے، اس سے کھدر بنیں گے اور کھدر پہنیں گے. اور مانچسٹر کی ملیں جو ہے بند ہو رہی ہیں، ان کے پاس اسٹاک جو ہے ان کے انبار لگ گئے. اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا ہاتھ سے نکل گئی. لیڈر تھا وہ شخص، اس کے کہنے پر سب لوگوں نے چھوڑ دیا. ریئل لیڈر وہی شخص ہوتا ہے جس کے کہنے پر لوگ جو قدم بھی ہو گئے وہ اٹھانے کو تیار ہو گئے. سیکنڈ اسٹیپ آیا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، غیر مسلح تحریکیں کر کے موالات تھی وہ تو. اور یہاں ہے مخالفت. اس کی کیا شکل اختیار کی گئی کہ ہم سمندر سے نمک بنانے جا رہے ہیں. پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس کے اندر نمک پیدا کیا ہے، تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا وہ نمک لینے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی.
مطلب کیا تھا؟ چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. ایکسائز ڈیوٹی تھی وہاں پر. آپ ایکسائز ڈیوٹی دیے بغیر اگر وہاں سے وہ نمک بناتے ہیں تو حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. لہٰذا اس اسٹیج پر لاٹیاں پڑی سروں کے اوپر, بڑے بڑے لوگوں کے سر پھٹے ہیں, جیلیں بھری گئی ہیں, لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہوئے. نوٹ کر لیجیے اس بات, اور اسی میں ان کی کامیابی کا راز ہے. اس سے اگلی اسٹیج وہاں نہیں آئی انڈیا میں. کیوں نہیں آئی؟ سیکنڈ ورلڈ وار چھڑ گئی, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے فار فلنگ ایریاز پر جو اپنے کنٹرول کو قائم کر سکے. زیادہ فیصلہ تھا, انہیں جانا ہی جانا تھا, بلکہ وہ اتنی جلدی میں تھے, اتنی ہری کہ 1948 انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ انڈیا کو چھوڑنا ہے, 1947 میں چلے گئے. اور ہندوستان نے ایسے آزادی حاصل کی, یا اسے اس طرح سے آزادی دی گئی کہ نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا, نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا. یہ تو ہندوستانیوں نے ایک دوسروں کو مارا, جو بھی ہوئی ہے ہماری ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا ہے, مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا ہے, لیکن انگریز فوج نے کسی کو نہیں مارا, اور نہ ہی کسی نے کسی انگریزی سپاہی کو مارا. تو فائنل اسٹیج جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے خمینی کے انقلاب میں. پیپل کیم آؤٹ آن دی روڈس in lakhs and they blocked the system. اب ان کے اوپر ہوا سے, اوپر فضا سے جو ہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے فائرنگ کی گئی. They laid down their lives in thousands. میں گیا تھا ایران تو میں نے پوچھا کتنے لوگ مرے اس میں ایجوکیشن میں, یعنی بٹوین 20 and 30,000. عورتیں نکلی ہیں پورے طور پر چادر کے اندر لپٹی ہوئی ہیں, اور اپنے بائیں ہاتھ میں کوئی شیر خوار بچہ بھی لیا ہوا ہے, اور وہ نکلی ہیں اور گولیاں کھانی لمبائی ہیں. حالانکہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری وہ بچہ, اس کمزوری کو بھی ساتھ لے کر نکلی اور اپنی جان دی. تو یہ کام جو تھا اس کے بعد بادشاہ کو مارنا پڑا. یہی ایک طریقہ ہے اس زمانے میں, پہلے ایک تحریک چلے, دعوت ہو, ایمان دلوں میں راسخ کیا جائے, ایمان کا ظہور عمل میں ہو. اس نظام میں رہتے ہوئے جتنے اسلام پر آپ عمل کر سکتے ہیں اتنے پر تو کریں. سارے اسلام پر تو عمل نہیں کر سکتے. آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, آپ زانی کو خنثی نہیں کر سکتے. یہ تو جب تک کہ نظام نہ بدلے اور حکومت کا قانون نہ بدلے اس وقت تو نہیں کر سکتے, آپ تو نہیں کر سکتے. اور یہ سود ایک آدمی تو ختم نہیں کر سکتا. پورے ملک کی معیشت کا دانا بانا سود پر ہے. لیکن یہ کہ اس نظام میں رہتے ہوئے جتنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں, کسی نے یہاں پردے پر بین نہیں لگایا. یہاں ابھی تک کوئی عطاطرف نہیں آیا, کوئی رضا شاہ پہلوی نہیں آیا جنہوں نے زبردستی کرتے اتروائے. اب اگر جنہوں نے اتارے تو خود اتارے, دے آر ریسپانسبل. جس کے بعد وہ پیسے آ گئے سب سے پہلے برقع اتارا. معلوم ہوا کہ شاید یہ غریبی کو چھپانے کی چیز تھی, برقع یہ پہلے بھی یہ پردے کے لیے نہیں تھی. بہرحال پہلی بات یہ کہ ایمان کی دعوت بدلیہ قرآن. نمبر 2, ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے جس کا ثبوت ان کے کردار سے ملے گا کہ واقعتاً یہ جس نے اسلام پر عمل کر سکتے ان پر کر رہے ہیں. نمبر 3, انہیں آرگنائز کرو, اور آرگنائزیشن کی بنیاد بیعت ہونی چاہیے جو حضور کی تھی, جس پر خلافت قائم ہوئی. بیعت یہ جو مغرب سے آیا وہ نظام ہے کہ یہ ممبرشپ ہے, اور ممبرس جو ہے ڈیڑھ ووٹ دے کر کسی کو امیر جو ہے وہ چنیں گے, اور وہ امیر جو ہے 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے ہوگا, اور یہ کہ مرکزی شورا ہوگی یا کوئی مینیجنگ کمیٹی ہوگی, اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا مینیجنگ کمیٹی جو ہے اس پر امیر کو ویٹو حاصل ہے یا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن میں حدیث میں اپنی پوری تاریخ میں نہیں ملتا. ہر جگہ کی یہ بیعت ہے, آؤ جوائن ہینڈز ود می, بیعت اسی طرح ہوتی ہے. اور انگریزی کا محاورہ جو ہے جوائننگ ہینڈز, کم اینڈ جوائن ہینڈز ود می, میرے ساتھی بنو. یہ بنیاد پر جو ہے جماعت بنے, اور یہ جماعت